اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو سٹوری سنا رہی ہوں اس کا ٹائٹل ہے کہ ایسا کہاں سے لاؤں۔ عید الفطر کا زمانہ تھا۔ ہر شخص اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے نئے کپڑے خریدنے میں مصروف تھا۔ جب بڑوں میں عید کے لیے یہ گہما گہمی موجود تھی تو بچے کہاں اس خوشی کے موقع سے غافل رہتے۔ چنانچہ تمام بچوں نے اپنے اپنے والدین سے عید کے لیے کپڑوں کی خواہش ظاہر کی اور ان کی خواہش پوری کر دی گئی۔ اب یہ بچے اپنے نئے کپڑے اپنے دوستوں کو دکھانے لگے۔ بچے تو پھر بھی بچے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی غریب کے ہوں یا کسی امیر کے ہوں، وہ چاہے کسی عام شخص کے بچے ہوں یا امیر المومنین کے ہوں۔ چنانچہ عام بچوں کے نئے نئے کپڑے دیکھ کر امیر المومنین کے بچوں نے بھی اپنی خواہش والدہ صاحبہ کے سامنے ظاہر کی۔ دن بھر کے کاموں کو سمیٹ کر جب امیر المومنین رات کو گھر تشریف لائے تو اہلیہ نے بچوں کی خواہش کا ان کے سامنے ذکر کیا کہ بچے نئے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ امیر المومنین خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا اور آرام کے لیے لیٹ گئے، لیکن نیند کہاں آتی۔ یہ نئی پریشانی جو سر پر آ پڑی تھی۔ وہ سوچنے لگے کہ گھر میں خریدنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دوسری طرف بچوں کی خواہش تھی جس کو رد کرنا بھی سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بیت المال سے اگلے مہینے کی تنخواہ پہلے ہی لے لیتا ہوں، جس سے بچوں کی خواہش پوری ہو جائے گی اور اگلے مہینے کے راشن کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیں گے۔ یہ سوچ کر ان کو کچھ اطمینان ہوا۔ اگلے دن صبح ہی امیر المومنین بیت المال کے ذمہ دار کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے اپنی حاجت بیان کی کہ مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دیں۔ بیت المال کی ذمہ دار نے جواب دیا، امیر المومنین، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے اور پورا مہینہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ امیر المومنین اس بات سے لاجواب ہو گئے اور خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ آئے اور اہلیہ سے سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ ہمارے بچے اس عید پر پرانے کپڑے ہی پہن سکیں گے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ عید کے دن تمام لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن امیر المومنین کے بچے پرانے کپڑوں میں نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ دنیا اس عدل و انصاف اور تقوی پرہیزگار کے مینار امیر المومنین کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ آئے نہ آئے، دنیا سے ہمیں کچھ ملے نہ ملے، لیکن آخرت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہ ٹوٹیں، ہم آپ کی سنت کو لے کر چلیں، اور یہی آپ کے صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا اور اس کے بعد آنے والے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے چل رہے ہیں، ان کا مقصد تھا۔ یہ لوگ خود بھی ایسے تھے اور ان کے بچے بھی ایسے تھے، اور یہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ تھے۔ اگر ہم بھی ایسے بن جائیں تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوئے ہیں، اس طرح وہ ہمارے سے بھی راضی ہو جائیں گے، اور جو انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں رکھے ہیں، انہی انعامات کے حقدار ہم بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے لیے ہمیں صرف کوشش کرنی پڑے گی اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، کیونکہ نفس جو ہے وہ اس دنیا کو مانگتا ہے، ہر وقت وہ اس دنیا کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے، اس کو اس دنیا کی جو چیزیں وہ بڑی لبھاتی ہیں، لیکن جو اپنے نفس کے خلاف جاتے ہیں وہی اللہ کو پاتے ہیں، اور جو اپنے نفس کے پیچھے لگتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں گوا بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے نفس کو واچ کریں اور اس کو ایجوکیٹ کریں اور صرف اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔